اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراقبہ کے حوالے سے بات کرنی ہے آج، چونکہ سوال آیا ہے مراقبہ میڈیٹیشن، جس کے لیے انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے میڈیٹیشن۔ تو کچھ لوگ کنفیوز ہیں اور کچھ ویسے ہی اس اصطلاح کے ہی مخالف ہیں، چونکہ یہ عام طور پہ صاحبان جو تصوف ہیں اور صوفیاء کی کتب ہیں ان میں یہ اصطلاح ضرور زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، پہلا اس کے اندر جو قابل وضاحت نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مراقبہ لفظ کے لیے، جو عربی کا لفظ ہے مراقبہ، اس کے لیے انگریزی کا لفظ میڈیٹیشن، یہ اس کے مراقبہ کے پورے مفہوم کو ادا نہیں کرتا، بلکہ اس کے جزوی مفہوم کو اور اس کے ایک دو پہلوؤں کو جو دھیان لگانے، متوجہ ہونے سے متعلق ہیں، صرف اس کو بیان کرتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ یوگا ڈکشنری، جس طرح میڈیکل کی ڈکشنری ہوتی ہے، تو یوگا جو سائنس ہے اور ایکسرسائزز کا، اس کی جو ڈکشنری ہے اس کا ورڈ تھا میڈیٹیشن، جو بعد ازاں مراقبہ کے معنی میں استعمال ہو گیا۔ اب انگلش زبان کی تنگ دامانی کی وجہ سے یہ اس کو من حیث الکل مراقبہ کی جگہ استعمال ہونے لگتا ہے، لیکن یہ ذہن نشین رکھیے، یہ مراقبہ کے تمام مفاہیم اور اس کی جو پوری وسعت، گہرائی اور گیرائی ہے اس کو پورا نہیں کرتا، بلکہ اس کے ایک آدھ پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ دوسرا پہلو جو مراقبہ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اس بات کی فکر رہتی ہے کہ اگر قرآن مجید میں کسی چیز کی اصل اور اساس مل جائے تو پھر وہ چیز علمی حوالے سے مضبوط ہو جاتی۔ تو مراقبہ کے حوالے سے جو مراقبہ کی اصل ہے، متوجہ اللہ رہنا، تھوڑی دیر خاموش ہو کر متوجہ رہنا، غور و خوض کرنا، اس کی اصل قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کی معنوی اصل تو موجود ہے بھی صحیح، اس کی لفظی اصل بھی موجود ہے۔ مراقبہ کا لفظ راقبہ سے بنا ہے اور اسی سے پھر راقب اور رقیب کا لفظ بنا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اپنے انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ الاحزاب آیت نمبر 52 میں استعمال ہوا، وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے، وہ ہر چیز کو یوں دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے، نگہبانی کر رہا ہے۔ پھر یہی لفظ سورۃ قاف 50ویں سورت 18ویں آیت میں استعمال ہوا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ وہ منہ سے کوئی بات نہیں نکال رہے، کچھ نہیں کہتے مگر ان کے پاس ایک نگہبان اور نگران مقرر ہے جو اس کو لکھ لیتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ یہاں بھی نگہبانی کی اور سخت اور مضبوط قسم کی، جب آپ سمجھ لیں کہ آپ کسی کے آبزرویشن میں ہوں، اس مفہوم میں یہ لفظ آیا ہے۔ پھر اس طرح سورہ المائدہ 5ویں سورت آیت نمبر 117 میں ہے، کنت انت الرقیب علیہم، کہ تو ہی ان کے حالات پر نگہبان تھا، یعنی جب میں چلا گیا یہاں سے تو ہی اے اللہ ان کے حالات پر نگہبان تھا، انت الرقیب۔ اس کے بعد سورہ النساء 4 سورت کی پہلی آیت کا آخری جو کلمات ہیں، چند کلمات، اس میں ہے ان اللہ علیکم رقیبہ، ان اللہ کان علیکم رقیبہ، کہ بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ تو گویا اس کی اصل جو مراقبہ کے مفہوم کی اصل ہے وہ قرآن مجید سے نکل آئی، ثابت ہے۔ نگہبانی کرنا، متوجہ رہنا، ہر شے پر نظر رکھنا، کڑی نگاہ رکھنا، اس نوعیت کے جو مفاہیم ہیں وہ قرآن مجید سے ثابت ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کا بنیادی جو تصور ہے وہ ثابت ہوا تو پھر جو مراقبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ جی ہاں، پھر اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کی نگرانی کرنا، اپنے باطن کی، اپنے ظاہر و باطن کی، اپنے اخلاق کی، اپنے عمل کی نگرانی کرنا، یہ بنیادی طور پہ مراقبہ ہے۔ اب اس نگرانی کی ایک خاص وجہ بنا دی گئی کہ آپ تھوڑا ایک خاص حالت میں بیٹھ کے غور و فکر کریں، خاموش ہوں، اپنا اندر محاسبہ کریں، اپنی نگرانی کریں کہ میں نے کیا خرابی کی، کیا اچھا کیا، گناہوں سے محاسبہ، اپنے گناہوں کا محاسبہ کریں۔ اس کو محاسبہ بھی کہتے ہیں، اسی کو پھر مراقبہ کی ایک شکل کو مواخذہ بھی کہتے ہیں، پھر اسی کو آگے جا کے مشاہدہ بعض لوگ کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی مختلف شکلیں ہیں، چونکہ مراقبے کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری اقسام بیان ہوتی ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو اپنے نگران بننے کے، ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے۔ پھر اطاعت پر استقامت کے لیے نگرانی ہوتی ہے، پھر بلندی درجات کے لیے نگرانی ہوتی ہے۔ تو گویا نگران بننا، ہمارے ظاہر و باطن میں کوئی ایسی شے داخل نہ ہو سکے ہمارے اندر، ہمارے دل میں، جو گناہ پر مبنی ہو، جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہو، یہ مراقبہ کی اصل ہے۔
اسی سے پھر متوجہ اللہ ہونا ہے، اسی سے پھر یکسوئی کا تصور ہے۔ یہ سب تصور وہ ہیں جو قرآن مجید اور سنت سے ثابت ہیں۔ پھر اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے اس نوعیت کا عمل، اور وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب حضور علیہ السلام وحی کے نزول سے قبل غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو غور و فکر فرماتے تھے۔ اس وقت جو عبادت کرتے تھے وہ غور و فکر پر مبنی تھی، تو وہ کائنات پر غور و فکر، وہ ذات الہی پر غور و فکر، یہ تمام چیزیں پھر اس کے اندر آ جاتی۔ تو اس نوعیت کا وہ غور و فکر تھا۔ تو گویا یہ وہ چیز ہے جب آپ اپنے باطن کو اس کے محافظ بن کے، نگران بن کے، اس کے اوپر رقیب بن کے بیٹھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے عقل اور باطن کے، ذہن اور باطن کے دونوں کے عقدے کھول دیتا ہے، اور پھر آپ کو توفیق میسر آتی ہے درست ہونے کی، ٹھیک ہونے کی۔ یہ تھا قرآنی مضمون۔ اب یہی مضمون تصوف کی بے شمار کتب میں آیا۔ میں تصوف کی بات شروع میں اس لیے نہیں کر دی کیونکہ کئی لوگ تصوف کے منکر ہیں، اس کو نہیں مانتے، وہ لفظ ہم سن کے، تصوف کا لفظ ہی سن کے پورے تصور کا انکار کر دیتے ہیں، اور کئی لوگ چڑ جاتے ہیں اس سے نا۔ تو اب قرآن مجید کا ظاہر انکار نہیں ہے، تو یہی چیز اب تصوف کی کتب میں مستعمل ہے۔ آپ دیکھ لیں، اب رسالہ کشیریہ اٹھا لیں، کشف المعجوب اٹھا لیں، عوارف المعارف اٹھا لیں، قوت القلوب اٹھا لیں، وہاں تو پورا باب ہے اس پر۔ ممکن ہے آپ میں سے کسی کو کسی ایک صوفی کے لکھے ہوئے مراقبے کے تصور پر یا مراقبے کی اقسام پر یا اس کے مباحث سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اس تصور سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ تصور قرآن مجید سے ہمیں دیا گیا ہے۔ پھر میں نے جس طرح عرض کیا، تمام کتب کے اندر، تصوف کی کتب کے اندر پورا باب ہے۔ میں ایک یا دو قول بتا دیتا ہوں۔ مثلا رسالہ کشیریہ میں امام ابو القاسم القشیری فرماتے ہیں مراقبہ کے حوالے سے، آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ بالکل سچ بات ہے، اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، لہٰذا تو بھی اس کی طرف اپنا دھیان لگا، کیونکہ وہ تیری طرف دیکھ رہا ہے، متوجہ ہے، تو بھی اس کی طرف متوجہ ہو، چونکہ اس عالی شان رب کا ہماری طرف متوجہ ہونا اس کا حق ہے کہ ہم بھی اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اس طرح حضرت جنید بغدادی کے حوالے سے آیا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا، تو آپ فرماتے ہیں کئی دہائیوں کا، 3 دہائیاں یا اس سے زائد کا مراقبہ مجھے اس مقام پر لایا، چونکہ مراقبے میں بندہ پہلے محاسبہ کرتا ہے، پھر مواخذہ کرتا ہے، پھر استقامت کی طرف جاتا ہے۔ تو لہٰذا اہل تصوف کے ہاں اس انداز، اس مراقبے کی اس صورت کو کئی انداز سے، کئی پہلوؤں سے بیان کیا جاتا ہے۔ ہاں ان کے ہاں ایک یہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں مراقبے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بندہ اپنے گناہوں کے حوالے سے مراقبہ کر رہا ہے، ایک اللہ کی ذات کو تصور میں مراقبہ کر رہا ہے، ایک کائنات پر غور و فکر کر رہا ہے، مختلف صورتیں۔ تو اہلیان تصوف یہ کر دیں کہ ان اقسام کو الگ الگ کر کے پھر ہر قسم کو ایک نئی اصطلاح کے طور پہ رائج کر دیتے ہیں، نام دے دیتے ہیں، جہاں سے یہ دروازہ کھلتا ہے جی یہ چیزیں تو قرآن و سنت پر اضافہ ہیں۔ تو یہ ایک تصور ہے، میں نے آپ بیان کر دیا، اس پر تائید یا اس کی تردید کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا آپ دیکھ لیجئے، مطلب یہ یازدہ رسائل خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، صفحہ نمبر 215 پر، یہ جو ان کی کتاب ہے یازدہ رسائل، ان کی کتاب ہے خواجہ گیسو دراز کی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس میں انہوں نے مراقبہ کی 36 قسمیں بتائی ہیں، اور تصوف کی کتب اٹھائیں، کسی میں 3 سے شروع ہو کے اوپر تک جاتا ہے۔ شیخ ابن عربی کتاب المعرفہ، اس کے اندر اس کی ابتداً مراقبہ، اس کی معرفت کی اور مراقبے کی 3 قسمیں بتاتی ہیں اس کتاب میں۔ تو گویا ہر ایک کا اپنا تصور ہے، جو کہ ظاہر ہے یہ سب ضمنی چیزیں ہیں۔ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ متوجہ اللہ ہونا، اصل چیز یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر اپنے اوپر نگران رہنا، اپنا محاسبہ کرنا، اپنا مواخذہ کرنا، اور اللہ رب العزت کی طرح متوجہ رہنا، تاکہ قلب کے بھی اور ذہن کے بھی اور شعور کے بھی عقدے کھلیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔